وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور دین بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی امت، اپنی آخری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کہلاتی ہے، اس امت کی ہدایت کے لیے ایک کتاب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے، جس کو ہم قرآن پاک، کلام مقدس اور کتاب کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام پاک کی دو ترتیبیں رکھی ہیں۔ ایک ترتیب تو یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، تو ایک وہ ترتیب ہے جس کی ابتدائی آیات آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ وہ ترتیب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا، اور ایک وہ ترتیب ہے جس کو ہم اور آپ جب قرآن پاک کو لے کر کے بیٹھتے ہیں، جب اسے کھولتے ہیں، کھولنے کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم شروع ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے اور اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ تو ایک ترتیب تو یہ ہے، اور ایک ترتیب وہ ہے، ایک وہ ترتیب جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا، اور ایک وہ ترتیب ہے جس کو ہم اور آپ جس ترتیب کے مطابق قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ تو دو ترتیبیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ رکھی ہیں، اور اسی ترتیب کے مطابق جس ترتیب سے ہم اور آپ قرآن پاک کو کھول کر کے پڑھتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ، جس میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والضالین تک ایک سورت پوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ رکھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس قرآن پاک کے جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اس قرآن پاک کے تین نام رکھے گئے ہیں۔ ایک کو قرآن کریم کہتے ہیں، اور ایک کو کتاب کہتے ہیں، اور ایک کو کلام کہتے ہیں۔ کلام اسے کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا تو وہ کلام بن گیا۔ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تلاوت فرمائی وہ قرآن بن گیا، اور اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے قلموں کے ذریعے، اپنے صحابہ کے ہاتھوں کے ذریعے جس کتاب کو لکھوا دیا اسی کو ہم کتاب کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی جب یہ ارشاد فرمایا گیا تو اسے ہم کلام کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب یہ پڑھا گیا تو اسے ہم قرآن کہتے ہیں، اور جب صحابہ کے ہاتھوں سے یہ لکھا گیا تو اسے ہم کتاب کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پر کسی کو اشکال نہیں تھا، اس لیے سب نے مانا کہ یہ کلام اللہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن بنا، اس قرآن کے بارے میں بھی کسی کو شک نہیں تھا، اسی لیے سب قرآن کریم کو مانتے ہیں۔
جب دور آیا صحابہ کرام کا اور جب لکھوایا گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کتاب وہ نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی یا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پڑھ کر سنایا وہ کتاب نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کچھ رد و بدل ہے۔ اسی اشکال کو دور کرنے کے لیے، اسی ذہن کی خلش کو دور کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ناموں سے جو لکھوایا گیا، صحابہ کرام کے ہاتھوں سے اور ان کی قلموں سے جو لکھوایا گیا، جسے ہم اور آپ کتاب کہتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہاں کتاب فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ کلام پر اشکال نہیں ہو رہا تھا، قرآن پر اشکال نہیں ہونا تھا، اشکال جو ہونا تھا وہ کتاب پر ہونا تھا۔ اسی کتاب کے اشکال کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اسی ذہن کے اشکال کو دور کرنے کے لیے، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی جو ارشاد فرمایا جائے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تلاوت کرے وہ کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہاں صحابہ کے ہاتھوں سے جب لکھوایا گیا وہ انسان تھے اور ان سے خطا ہو سکتی تھی، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جسے تم اور آپ خطا سمجھتے ہو اس کے اندر کوئی خطا نہیں ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اسی سورۃ البقرہ کی ایک آیت جو میں نے تلاوت کی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے اللہ کے رسول، اے رسول اللہ، تم مومنین کو یہ خوشخبری دے دیجئے۔ اس آیت کے اندر 4 ایسی چیزیں بتلائی گئی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبانی امت کو کہلوایا ہے، اور وہ چاروں کی چاروں چیزیں امت کے لیے انعام ہے، اور وہ انعام صرف اس بدولت ہے کہ آدمی ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے، آدمی ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے۔ صرف یہ 2 چیزیں بتلائی گئی، ان دونوں چیزوں پر جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر 4 ایسے لوگ ہیں جو گھاٹے میں اور خسارے میں نہیں ہیں۔ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور جنہوں نے حق کی تلقین کی، اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی۔ تو یہ 4 لوگ وہ ہیں جو خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن کریم نازل نہ ہوتا، صرف اور صرف یہ سورت نازل ہی ہو جاتی، تب بھی امت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اگر صرف اور صرف یہ سورت ہی نازل ہو جاتی تب بھی امت کے لیے ہدایت کے لیے کافی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن کریم ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یہ امت کو دیا ہے اور امت کی ہدایت کے لیے دیا ہے، اور امت کی ہدایت اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا ہے یا غیر مسلموں کا ہے یا عیسائیوں کا ہے یا یہودیوں کا ہے، نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور یہودیوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ کب؟ جب اس قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے، اس قرآن کریم کے کہنے کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزار لے، تو جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 انعامات مومنین کے لیے بتلائے ہیں۔ 4 انعامات کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اللہ کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو کہلوایا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے نبی پاک تم خوشخبری دے دیجئے امت کو، کیا خوشخبری؟ کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ہم اور آپ جب دنیا کے اندر، اس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اور ہم اور آپ جب کسی تفریح گاہ کی خیال لاتے ہیں، جب کسی تفریح کی جگہ کا خیال لاتے ہیں، یعنی گھومنے کے جب زمانے کا یا گھومنے کی جگہوں کا جب ہم خیال لاتے ہیں، تو ہم اور آپ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں پہ باغات
باغات ہو اور ان باغات کے پاس میں تالاب ہو یا ان کے پاس میں جھیلیں ہو تو ہمیں وہ منظر اچھا لگتا ہے۔ اسی منظر کو اچھا لگنے کے لیے جو ہمیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو آخرت میں انعام دینا ہے وہ انعام بھی ہمارے مزاج کے مطابق ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا میں ان باغات کو اچھا سمجھتے ہیں جن کے نیچے سے تالاب ہو یا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، وہ خوشنما منظر جب ہمیں اچھے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مزاج کے مطابق ہمیں یہ انعام دیا ہے۔ انعام کیا دیا ہے کہ ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ وہ انعام کب ملنا ہے؟ جب آدمی ایمان لے آئے اور جو نیک اعمال کرے۔ جب آدمی ایمان لے آئے، سب سے پہلا درجہ جو شخص کے دل کے اندر اگر کسی کی محبت ہو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو، جس کو ہم اور آپ عقیدہ کہتے ہیں۔ اگر اس دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر معبود بنا لیا، اس دل کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے علاوہ کسی اور کو مسجود بنا لیا، یعنی کسی اور کو ہم سجدہ کرنے لگے یا کسی اور کی ہم عبادت کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جو انعام ملنے والا ہے وہ ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتا جب تک کہ ہم صرف اور صرف اپنا معبود اور اپنا مسجود، یعنی جسے ہم سجدہ کرتے ہیں یا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ اور دوسرا درجہ جو ہے وہ عامل الصالحات میں تمام کی تمام وہ چیزیں جس کو ہم اور آپ، جس کو ہمارا خیال اور جس کو ہمارا مزاج نیک سمجھتا ہے، اگر نیک اعمال کے اندر، نیک کاموں کے اندر ہم اور آپ لگے رہیں تو سب سے پہلا انعام جو ہمیں اور آپ کو ملے گا وہ ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور جو ہم دنیا کے مزاج کے مطابق جسے ہم اچھا بھی سمجھتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ سرکار بھی انہی جگہوں پر اپنا پیسہ بھی خرچ کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزاج کو اچھا رکھنا بھی، اپنے خیال کو اچھا رکھنا بھی، یہ بھی ایک امت کا درجہ ہے۔ لوگوں کے خیال کو اچھا رکھنا یہ بھی ان کے خیالات کے اظہار کا اور ان کے ہونے والے ذہنوں کے اندر جو وسوسے ہوتے ہیں، جو اشکالات ہوتے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے اس لیے سرکار ان جگہوں پر پیسہ بھی لگاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنے مزاج کے مطابق وہ آخرت کے اندر انعام دے گی جسے ہم اور آپ دنیا میں اچھا سمجھتے ہیں۔ دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، دوسرا انعام کیا ہوگا؟ کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، کہ جب جب دنیا کے اندر جو انہیں رزق دیا گیا اسی رزق کے مطابق آخرت میں جب انہیں رزق دیا جائے گا، رزق پہ ساری چیزیں آتی ہیں، چاہے وہ پھل فروٹ ہو اور چاہے وہ غذائیں ہوں، چاہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، رزق میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سیب یا انار ہے جو ہمیں آخرت میں دیا جائے گا، تو ہم جب اسے دیکھیں گے اور اسے دیکھ کر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو دنیا میں ہمیں ملا تھا، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اتو بھی متشابہہ، جو ان کو دیا جائے گا وہ ہوگا تو اس کے سیم ٹو سیم، وہ ہوگا تو اس کے ہم مثل، یعنی دیکھنے میں اس جیسا ہی ہوگا، لیکن جب ہم اسے چکھیں گے تو اس کا ذائقہ اس دنیا کے پھل کے ذائقے کے بالکل مختلف ہوگا۔ جو دنیا میں ہم چکھتے ہیں، جو دنیا میں ہم رزق کھاتے ہیں، اس رزق کے بالکل اختلاف ہوگا، اس رزق کا بالکل اپوزٹ ہوگا، وہ دکھنے میں تو سیم ٹو سیم ہوگا، دکھنے میں ایک جیسا ہوگا، لیکن جب ہم اسے چکھیں گے تو دنیا کے سواد اور دنیا کے ذائقے کے بالکل مختلف ہوگا۔ اور ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ جب ہمیں رزق دیا جائے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ رزق وہی ہے جو جنت میں، جو آخرت میں ہمیں رزق پہلے دیا گیا، چاہے وہ دنیا میں دیا گیا ہو یا پہلے ہمیں آخرت میں یعنی جنت ہی میں دیا گیا ہو، جب دوسری مرتبہ دیا جائے گا تو اس کا ذائقہ اور اس کا سواد بالکل الگ ہوگا۔ یہ دوسرا انعام ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نیک اعمال کرتے رہتے ہو۔ دو انعام ایسے ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ یہ انعام ان لوگوں کو ملنے والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ایمان کا مطلب میں نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقیدت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عابد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس کے علاوہ کسی
اور کو اپنی عبادت میں شریک نہ کرنا، یعنی اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اگر سجدہ کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اس امت کے اندر دوسرے کسی شخص کو یا دوسری کسی ذات کو سجدہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ کسی بھی ذات کو یا کسی بھی ولی کو، کسی بھی بزرگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں اگر کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا، اس امت میں اگر کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عبادت صرف اور صرف میری کرنی ہے، سجدہ صرف اور صرف مجھے کو کرنا ہے۔ اور اسی آیت پہ جیسے ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہم ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جو چیز پہلے آنی ہو اسے اگر بعد میں کر دیا جائے، اور جو چیز بعد میں آنی ہو اگر اسے پہلے کر دیا جائے، جس کو عربی کی اصطلاح میں مفعول اور فاعل فعل کہتے ہیں، اگر ان دونوں چیزوں کو آگے پیچھے کر دیا جائے تو اس کے اندر حصر کا فائدہ ہوتا ہے۔ حصر کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک ذات کو سجدہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور ذات کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اور نبی نے فرمایا کہ اگر اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن یہ اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سجدہ کرنے کا حکم رکھا ہے صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اور اپنے لیے حکم رکھا ہے کہ مجھے کو سجدہ کرو، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی، کسی کی عبادت کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ دو انعام ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوائے ہیں۔ تیسرا انعام جسے ہم اور آپ اچھا تصور کرتے ہیں، جسے ہم اور آپ اچھا سمجھتے ہیں اور ہمارے مزاج کے مطابق، دنیا کے ذہنوں کے مطابق، دنیا والوں کے مزاج کے مطابق کیا فرمایا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی زبانی یہ کہلوا رہے ہیں کہ حبیب تم اپنی امت کو یہ خوشخبری دے دو، جو لوگ دو چیزیں کر لیں، یعنی ایک میری ذات پر ایمان رکھ لے اور نیک اعمال کرنے میں لگ جائے، تو ان کے لیے سب سے پہلا انعام اس بات کی خوشخبری دے دو کہ ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ دوسری وہ چیز کہ جب انہیں رزق دیا جائے گا جنت میں تو وہ سمجھیں گے کہ یہ رزق وہی ہے جو جنت میں ہمیں پہلے دیا گیا، یا یہ رزق وہی ہے جو دنیا میں ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، حالانکہ وہ ثواب میں اور ذائقے میں اس سے بالکل مختلف ہوگا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جو تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دیں گے وہ انعام کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ جنت میں ان لوگوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ جنت میں ان لوگوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے اور اپنی پوری زندگی نیک اعمال کرنے میں لگا دے۔ اگر دنیا میں ہم یہ دیکھیں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اسے نیک صورت بیوی مل جائے تو اس کی زندگی بن جاتی ہے، حالانکہ یہ تصور اور یہ خیال کرنا بالکل غلط ہے۔ حالانکہ دنیا میں یہ تصور اور یہ خیال کرنا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے جیسا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رنگ رکھے ہیں یا تو سفید ہو یا کالا ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہے تو سفید کو کالا بنا دے اور کالے کو سفید بنا دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ لیکن پھر بھی دنیا کا مزاج اور دنیا کے لوگوں کا مزاج یہ سمجھتا ہے کہ نیک صورت بیوی اگر مل جائے تو اس کی زندگی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت میں ان لوگوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ نیک صورت تو ہوں گی ہی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ہم دیکھتے ہیں
عورتوں کو مہینے میں کچھ ایام ایسے آتے ہیں جن میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، کچھ ایام ایسے آتے ہیں جن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، کچھ ایام ایسے آتے ہیں جن میں اپنے شوہر سے جدا رہتی ہے، کچھ ایام ایسے آتے ہیں جن دنوں میں شوہر اس کے پاس جانے کو گھن سی محسوس کرتا ہے۔ یہ چیزیں نیک صورت ہونے کے باوجود بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کہ جنت میں جو ایسی پاکیزہ بیویاں ملیں گی جو دنیا کی غلاظت ہے یا دنیا میں جس کو حیض اور نفاس آتا ہے وہ بیماری جنت میں ان عورتوں کے لیے نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ دنیا کے اندر جس طریقے سے انسانوں کا غلاظت بھی ہوتا ہے، پیشاب پاخانہ بھی ہوتا ہے، لیکن جنت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ جنت میں مقام ہم سب کو عطا فرمائے، جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام دیں گے، جب ہمیں جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائیں گے، تو اس کے بعد لوگوں کے ذہنوں کے مطابق، لوگوں کے جو دنیاوی مزاج ہوتے ہیں، دنیاوی مزاج کے مطابق نہ اس میں کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی سر کا درد ہوگا، نہ اس میں کوئی غلاظت ہوگی، اور نہ کوئی پیشاب اور پاخانے کا تقاضا ہوگا۔ ان تمام چیزوں سے پاک صاف ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کی صورت کیا ہوگی کہ جو کھانا ہم کھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کس طرح بچائیں گے، جس طرح ہم دنیا میں بول و براز کے ذریعے، پیشاب پاخانے کے ذریعے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی بہت بلند و بالا ہے، ہمارے تصور اور ہمارے مزاج سے بلند و بالا ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، جس طرح دنیا میں ہمیں پیشاب اور پاخانے کا راستہ دیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے، ہو سکے اس کا کوئی دوسرا ایسا راستہ نکال دے، یا ڈکار کے ذریعے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک ڈکار کے ذریعے اس کا کھانا بھی ہضم ہو جائے گا اور اس کا جتنا بھی کھایا ہوا تمام کی تمام صورتیں اس کی حل ہو جائے گی، اس کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور جو چیز ہم دنیا میں جس طرح مانگتے ہیں، دنیا میں ہم جو چیز چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں صرف اور صرف ہمارے خیال کرنے سے، ہمارے تصور کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے حاضر کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے حاضر کر دیں گے، اور یہ انعام ملے گا کب؟ دو چیزیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا ہے، یعنی جس سے دل کا تعلق ہے، دل میں اگر کسی کی محبت کو پیدا کرنا ہے، دل میں اگر کسی کو معبود بنانا ہے، یعنی جس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، وہ صرف اور صرف وہ ذات ہوگی جسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اعضاء ہیں، ہمارے ہاتھ پیر ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارے کان ہے، ہماری ناک ہے، ہمارا منہ ہے، ان چیزوں کو جب ہمیں استعمال کرنا ہے تو ہمیں استعمال کرنا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی نیک اعمالوں میں، نیک کاموں میں ہمیں ان اعضاء کو استعمال کرنا ہے، دل کو استعمال کرنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اور ہمارے اعضاء کو استعمال کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ نیک اعمال ہمیں پوری زندگی کرتے رہنا ہے۔ اگر یہ دو کام کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو انعام دیں گے وہ انعام وہ ہوگا جو ہم اپنے ذہنوں کے مطابق، ہمارے تصور کے مطابق اور ہمارے خیال کے مطابق ہم جسے دنیا میں اچھا سمجھتے ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دنیاوی مزاج کے مطابق، دنیاوی خیالات کے مطابق ہمیں آخرت میں وہی انعام دیں گے۔ لیکن ان تمام انعاموں کے باوجود اگر دنیا میں ہم یہ تصور کریں کہ ہمارے پاس اچھا سا محل ہو اور اس کے آگے گارڈن ہی گارڈن ہو، باغیچے ہی باغیچے ہوں، اور ان کے پاس میں تالاب ہو اور ان کے پاس میں نہریں جاری ہوتی ہوں، یہ محل ہے آدمی کا جسے دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، اور اس محل میں اس کے لیے تمام چیزیں مہیا ہیں جو کھانے اور پینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو اس کے رہنے کا بھی بندوبست ہو گیا اور اس کے رزق کا بھی انتظام ہو گیا، اور اس محل میں اس کے لیے پاکیزہ بیوی بھی ہے جس سے وہ سکون حاصل کر سکے۔ یہ تینوں انعام ہونے کے باوجود انسان کے دل میں ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ میرا یہ محل، میرا یہ باغیچہ، میرا یہ رزق اور میری یہ بیوی، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے مجھے ایک دن دنیا سے نکل جانا ہے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جسے پانے کے لیے انسان نے پوری زندگی لگا دی، ان تینوں چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے، تو انسان کے دل میں جب یہ خیال آتا ہے تو وہ اپنے مزاج کو تھوڑا ہلکا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔
جو دنیا میں ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں اور جس کے بنانے کے لیے اور جس کی کوشش کے لیے اور جس محل کو بنانے کے لیے ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ تمام چیزیں چھوڑ کر ہمیں چلے جانا ہے۔ لیکن جو جنت میں یہ انعامات ہمیں ملیں گے اور جو ہمارے ذہنوں میں اشکال ہوا کہ اگر یہ ہمیں انعامات ملے کیا ہم اس سے نکل جائیں گے، کیا ہم اسے چھوڑ کر کیا ہم جنت سے واپس آ جائیں گے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھا یہ انعام رکھا ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 انعام ہیں، 4 انعام، 2 شرطیں ہیں، 2 شرطیں جس کا ایک تعلق دل سے ہے، دوسرا تعلق ہمارے ظاہری جسم سے ہے۔ دل میں اللہ کی محبت ہو، ظاہری اعضاء کو اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں، ظاہری اعضاء کو ہم اللہ کی عبادت میں لگائیں، دل میں اللہ کی محبت کو پالیں، رسول اللہ کی محبت کو پالیں، اور ہمارے اعضاء کو، ان اعضاء کو، ان ہاتھوں کو، ان پاؤں کو ہم لائیں مسجد کی طرف جس سے ہم نماز پڑھ کے ہیں، اور اس پیشانی کو ہم جھکائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کریں۔ جو ہمیں انعام ملیں گے وہ 4 ایسے انعام ملیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ انعامات دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان 4 انعامات سے نوازے اور ہمیں اور آپ کو کامیابی زندگی عطا فرمائے۔